بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علوم کے متلاشیوں کو ندیم بٹ چینل پر خوش آمدید۔ روحانی علوم میں مراقبے کے علاوہ ایسی مشقیں موجود ہیں جو ذہن کو یکسو کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان مشقوں سے منفی خیالات کی رو مدھم پڑ جاتی ہے اور ذہنی انتشار کم سے کم ہو جاتا ہے۔ اگر مراقبے کے ساتھ ان مشقوں پر بھی عمل کیا جائے تو ذہن بہت جلد مرکزیت حاصل کر لیتا ہے اور مراقبے کے اثرات جلد مرتب ہوتے ہیں۔ یوں تو ایسی مشقیں بہت سی ہیں، لیکن یہاں صرف 2 مشقیں درج کی جا رہی ہیں جو عملی لحاظ سے آسان اور نتائج کے اعتبار سے مؤثر ہیں۔ سانس۔ جذباتی اتار چڑھاؤ اور اعصابی نظام میں سانس بہت اہم حیثیت رکھتا ہے۔ مختلف جذباتی کیفیات میں سانس کی حرکات الگ الگ ہوتی ہیں۔ صدمے کی حالت میں سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ غصے میں سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ ذہنی سکون میں سانس کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس وقت سانس میں توازن پیدا ہو جاتا ہے اور رفتار ہلکی ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز یکایک اعصاب پر بوجھ بن کر وارد ہو تو اندر کا سانس اندر اور باہر کا سانس باہر رہ جاتا ہے۔ روحانی صلاحیتوں اور سانس کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ علم روحانیت کے مطابق سانس کے 2 رخ ہیں، ایک نزولی اور دوسرا صعودی۔ سانس اندر لینا صعودی رخ ہے اور سانس باہر نکالنا نزولی رخ ہے۔ صعودی رخ میں آدمی روحانی کیفیات سے قریب ہو جاتا ہے اور نزولی حالت میں کشش ثقل کی طرف سفر کرتا ہے۔ اگر سانس زیادہ دیر تک اندر رہے یا سانس اندر لینے کا وقفہ بڑھ جائے تو ہم زیادہ دیر تک روحانی کیفیات سے قریب رہتے ہیں۔ اگر سانس کی آمد و شد ختم ہو جائے تو ہمارا تعلق جسم سے منقطع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شعور میں رہتے ہوئے لاشعوری حواس میں داخل ہونے کے لیے سانس سے قطع تعلق کرنا ضروری نہیں، لیکن سانس کا بہت آہستہ ہونا لازمی ہے۔ اس کی مثال خواب یا گہرے استغراق کی کیفیت ہے۔ ان کیفیات میں انسان سانس تو لیتا ہے، لیکن سانس کی آمد و شد کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ سانس کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے، سانس اندر لینے کا وقفہ بڑھ جاتا ہے اور باہر نکالنے کے دورانیے میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے اوپر باطنی حواس کا غلبہ ہوتا ہے تو سانس کی رفتار مدھم پڑ جاتی ہے اور سانس اندر لینے کا وقفہ بڑھ جاتا ہے۔ جب اس انداز تنفس کی ارادے کے ساتھ مشق کی جاتی ہے تو لاشعوری کیفیات بیداری میں شعور پر وارد ہوتی ہیں اور ان کی گردش زیادہ وقفے تک شعور میں جاری رہتی ہے۔ مشق نمبر 1۔ آلتی پالتی مار کر یا 2 زانوں بیٹھ جائیں۔ کمر سیدھی رکھیں۔ جسم کے کسی حصے میں کھچاؤ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے دونوں نتنوں سے سانس باہر نکال دیں تاکہ پھیپھڑے ہوا سے خالی ہو جائیں۔ پھر آہستہ آہستہ سانس اندر کھینچیں۔ جب سینہ ہوا سے بھر جائے تو سانس کو روکے بغیر ہونٹوں کے راستے باہر نکال دیں۔ سانس نکالتے ہوئے ہونٹوں کو سکیڑ کر گول دائرہ بنائیں، جیسے سیٹی بجاتے ہوئے بناتے ہیں۔ سانس اندر لینا اور باہر نکالنا 1 چکر ہوا۔ اس طرح 11 چکر کریں اور رفتہ رفتہ تعداد بڑھا کر 21 چکر کر دیں۔ اس مشق سے پھیپھڑوں کی حرکات پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے اور سانس اندر لینے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ مراقبے کے وقت سانس کی رفتار ہلکی ہونی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مراقبے کے دوران سانس کی رفتار کو ارادے کے ساتھ آہستہ نہ کیجیے، اس لیے کہ ذہن مراقبے سے ہٹ کر سانس کی آمد و شد کی طرف چلا جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مراقبہ شروع کرنے سے کچھ دیر پہلے آہستہ آہستہ سانس اندر لیں اور باہر نکالیں،
پھر مراقبے میں مشغول ہو جائیں۔ سانس کی رفتار خود بخود مدھم ہو جائے گی۔ مشق نمبر 2۔ مشق نمبر 1 میں بتائی گئی نشست میں بیٹھ کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیں۔ دونوں نتنوں سے سانس آہستہ آہستہ اندر کھینچیں۔ جب سینہ ہوا سے بھر جائے تو سانس کو سینے میں روک لیں۔ 5 سیکنڈ تک سانس روکے رکھیں، پھر ہونٹوں کو سیٹی بجانے کے انداز میں کھول کر سانس باہر نکال دیں۔ کچھ دیر آرام کے بعد دوبارہ اسی طرح سانس اندر لیں، روکیں اور نکال دیں۔ یہ عمل 5 مرتبہ کریں۔ اگلے روز 2 چکروں کا اضافہ کر دیں، یعنی 7 مرتبہ یہ عمل کریں، یہاں تک کہ چکروں کی تعداد 11 ہو جائے۔ جب چکروں کی تعداد 11 ہو جائے تو سانس روکنے کا وقفہ 5 سیکنڈ سے بڑھا کر 6 سیکنڈ کر دیں اور چکروں کی تعداد 11 ہی رکھیں۔ جب 6 سیکنڈ تک سانس روکنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، یعنی ذہنی اور جسمانی دباؤ محسوس نہ ہو، تو سانس اندر روکنے کا وقفہ 7 سیکنڈ کر دیں اور اس وقت تک 7 سیکنڈ کا وقفہ رکھیں جب تک اس پر عبور حاصل نہ ہو۔ اس طرح سانس روکنے کا وقفہ بڑھاتے ہوئے 15 سیکنڈ تک کر دیں اور 15 سیکنڈ کو معمول بنا لیں۔ مشق نمبر 3۔ مشق نمبر 1 میں بیان کیے گئے انداز نشست میں بیٹھ کر سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے سے سیدھی طرف کا نتنا بند کر کے بائیں نتنے سے 4 سیکنڈ میں سانس اندر لیں۔ سانس کھینچنے کے بعد سینے میں روک لیں اور ہاتھ کی آخری 2 انگلیوں سے بایاں نتنا بند کر لیں۔ اس حالت میں سیدھا نتنا انگوٹھے سے بند ہوگا، آخری 2 انگلیوں سے بایاں نتنا بند کیا ہوگا اور باقی 2 انگلیاں دونوں ابروؤں کے درمیان پیشانی پر رکھی ہوں گی۔ سانس کو 4 سیکنڈ تک سینے میں روکیں اور صرف انگوٹھا سیدھے نتنے پر سے ہٹا کر سانس کو 4 سیکنڈ تک باہر نکال دیں۔ بغیر رکے ہوئے اسی نتنے سے 4 سیکنڈ میں سانس اندر کھینچیں اور انگوٹھے سے سیدھا نتنا دوبارہ بند کر لیں۔ 4 سیکنڈ تک سانس روکیں، پھر بائیں نتنے پر سے دونوں انگلیاں ہٹا کر 4 سیکنڈ میں سانس باہر نکال دیں۔ یہ 1 چکر مکمل ہوا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد دوبارہ یہی عمل دہرائیں۔ اس طرح 3 چکر مکمل کر لیں اور روزانہ 1 چکر کا اضافہ کرتے ہوئے 7 چکر تک لے جائیں۔ جب 4 سیکنڈ روکنے اور 7 چکر کرنے پر مکمل قدرت حاصل ہو جائے تو 4 سیکنڈ میں سانس اندر کھینچیں، روکنے کا وقفہ 6 سیکنڈ رکھیں اور 4 سیکنڈ میں باہر نکالیں۔ چکروں کی تعداد حسب سابق 7 ہی رکھیں۔ جب 6 سیکنڈ تک سانس روکنے اور 7 چکر مکمل کرنے پر کنٹرول حاصل ہو جائے تو صرف روکنے کا وقفہ 2 سیکنڈ بڑھا دیں۔ اس طرح 2 سیکنڈ روکنے کا وقفہ بڑھاتے ہوئے 16 سیکنڈ تک لے جائیں۔ جب 16 سیکنڈ سانس روکنے اور 7 چکر مکمل کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہو تو صرف باہر نکالنے کا وقفہ بڑھا کر 8 سیکنڈ کر دیں، یعنی 4 سیکنڈ میں سانس اندر لینا، 16 سیکنڈ روکنا اور 8 سیکنڈ میں باہر نکالنا۔ اس کے بعد انہی وقفوں پر مسلسل عمل کرتے رہیں۔ سانس کی ہر مشق معتدل کھانا کھانے کے کم از کم 2.5 گھنٹے بعد کی جائے۔ سانس کی مشقوں کا بہترین وقت صبح سورج نکلنے سے پہلے کا ہے۔ اس وقت نہ صرف انسان کو ذہنی اور جسمانی چستی حاصل ہوتی ہے بلکہ فضا میں آکسیجن بھی زیادہ ہوتی ہے اور برقی مقناطیسی لہروں میں شدت آ جاتی ہے۔ سانس کی مشقوں کا دوسرا مناسب وقت رات سونے سے پہلے ہے۔
استغراق۔ استغراق کی مشقیں کئی طرح کی ہیں۔ ایک طرز میں توجہ کو کسی طبعی حرکت پر لگایا جاتا ہے۔ چونکہ شعور طبعی حرکت سے مانوس ہوتا ہے، اس لیے ارتکاز توجہ میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک عمل کے بار بار واقع ہونے سے شعور پر استغراق طاری ہو جاتا ہے۔ مثلاً سانس کے اندر لینے اور خارج کرنے پر مختلف طریقوں سے دھیان قائم کیا جاتا ہے۔ استغراق کی دوسری مشقوں میں آنکھ کے ڈیلوں کو ساکت کرنے کی مشق کی جاتی ہے تاکہ آنکھ کے عضلات پر کنٹرول حاصل ہو جائے۔ کنٹرول حاصل ہو جانے پر آنکھ کے ڈیلوں کی حرکات کو ارادے کے تحت ساکت کیا جاتا ہے۔ اس طرح شعوری استغراق کے حصول میں مدد ملتی ہے۔ مشق نمبر 1، فرش پر موٹی دری وغیرہ بچھا کر کسی آرام دہ بستر پر چت لیٹ جائیں۔ بستر زیادہ نرم نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں ہاتھ جسم کے ساتھ پھیلا دیں۔ قدرے فاصلہ دے کر ٹانگوں کو بھی پھیلا دیں۔ جسم کا ہر حصہ پرسکون اور ڈھیلا ہونا چاہیے۔ اعصاب میں تناؤ کی کیفیت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے سیدھے پیر کے انگوٹھے پر توجہ مرکوز کریں۔ اس کے بعد بائیں پیر کے انگوٹھے پر توجہ مرکوز کریں۔ مشق نمبر 2، آلتی پالتی مار کر یا دو زانوں بیٹھ جائیں۔ کمر سیدھی رکھ کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیں۔ سر ناک کی سیدھ میں ہونا چاہیے۔ آنکھیں نیم وا کر کے نگاہیں پیروں سے 1.5-2 فٹ آگے کسی نقطے پر ٹھہرا دیں۔ اب توجہ سانس کی آمد و شد پر مرکوز کرتے ہوئے سانسوں کو گننا شروع کر دیں۔ سانس اندر لے کر باہر نکالنا 1 چکر ہوا۔ اس دوران نگاہیں مستقل فرش پر مرکوز رہنی چاہیے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ سانس اندر لیتے ہوئے اور باہر نکالتے ہوئے اپنے اوپر جبر نہ کیا جائے۔ معمول کے مطابق سانس کو جاری رہنے دیں۔ گنتی 1 سے شروع کر کے 10 پر ختم کی جائے۔ اگر ذہن سانس کی طرف سے ہٹ جائے تو نرمی کے ساتھ دوبارہ سانس پر مرکوز کر دیں اور گنتی کا آغاز دوبارہ 1 سے کریں۔ 10 تک گنتی مکمل ہونے کے بعد دوبارہ 1 سے شروع کریں۔ جب 10 تک گنتی گننے میں توجہ نہ بھٹکے تو گنتی کی تعداد مزید 10 بڑھا دیں، یعنی ایک دور میں 20 تک گنتی گنیں۔ اس کے بعد 10-10 کا اضافہ کرتے رہیں یہاں تک کہ تعداد 100 پہنچ جائے۔ جب گنتی 100 تک پہنچ جائے تو 100 گنتی کے 3 دور کریں۔ اس طرح مشق میں کل 5 منٹ صرف ہوں گے۔ مشق نمبر 3، یہ مشق نمبر 2 کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس مشق میں سانس کو گننے کے بجائے سانس اندر لینے اور باہر نکالنے کے عمل پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ اس مشق میں بھی سانس کی آمد و رفت معمول کے مطابق ہونی چاہیے۔ طریقہ یہ ہے، آنکھیں بند کر لیں اور جس وقت سانس اندر جائے تصور کی نگاہ سے دیکھیں کہ ہوا روشنی کی صورت میں ناک کے ذریعے سینے میں جا رہی ہے۔ سانس باہر نکالتے ہوئے تصور کریں کہ روشنی سینے میں سے گزرتی ہوئی ناک کے راستے باہر جا رہی ہے۔ نہایت آہستگی اور سکون سے یہ عمل کریں۔ دوبارہ روشنی کے تصور کے ساتھ سانس اندر لیں اور باہر نکالیں۔ مشق نمبر 4، کسی کمرے میں مکمل اندھیرا کر لیں۔ کوشش کریں کہ کمرے میں زیادہ سے زیادہ اندھیرا ہو۔ آلتی پالتی مار کر یا دو زانوں بیٹھ کر اندھیرے میں نگاہیں جمائیں۔ پلک نہیں جھپکنی چاہیے۔ اندھیرے کی اسکرین پر متواتر کسی ایک نقطے پر نگاہیں قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ شروع میں پلک جھپک جائے گی، آنکھوں سے پانی بھی بہے گا، لیکن کچھ عرصے بعد نظر ٹھہر جائے گی۔ مشق ختم کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے ذہن کو آزاد چھوڑ دیں تاکہ آنکھوں کے عضلات کو زیادہ سے زیادہ آرام مل جائے۔ پھر آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ نوٹ: مشق نمبر 3 اور نمبر 4 کا وقت
5 मिनट से 10 मिनट तक है। मश्क नंबर 5। आलती पालती मारकर या 2 जानू होकर बैठ जाएं। चेहरे को बिल्कुल सीधा रखें, फिर ज़रा सा उठा दें। अब निगाहों को नाक की नोक पर मरकूज कर दें। ऐसा करते हुए आंखें नीम व या अध खुली होंगी। पहले आंख के डेलों के ऊपरी उजलात खिंचाव महसूस करेंगे और आंखों से पानी बहेगा। खिंचाव को कंट्रोल करने का तरीका यह है कि आंखों को ज़रा सा बंद कर दें, लेकिन अपनी तरफ से आंख के उजलात में खिंचाव पैदा न करें। अगर आंख से ज़्यादा पानी बहने लगे और तकलीफ ज़्यादा महसूस हो तो थोड़ी देर के लिए पपूटे बंद करके दोबारा खोल लें और निगाहें नाक की नोक पर मरकूज कर दें। कुछ अरसे में आंख के उजलात आदी हो जाते हैं और नाक की नोक पर निगाहें जमाने में दुश्वारी महसूस नहीं होती। इस मश्क का वक्फा भी 5 मिनट है। इब्तिदा 1 मिनट से करें और बतदरीज वक्फा बढ़ाकर 5 मिनट तक ले जाएं।